أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فناكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور منکوحہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ اللہ نے تم پر یہ فرض کیا ہے اور ان کے سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ تم انہیں اپنے مال کے ذریعے نکاح میں لاتے ہوئے حاصل کرو نہ کہ بدکاری کرو۔ پھر تم ان بیویوں میں سے جس سے نفع اٹھاؤ تو ان کو ان کا طے شدہ مہر دے دو اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ مہر طے ہونے کے بعد تم آپس میں مہر میں اضافہ یا کمی کی کسی بات پر رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ان عورتوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، یعنی تمہاری مومن باندیاں، اور اللہ تمہاری ایمانی حالت سے خوب واقف ہے۔ تم آپس میں ایک ہی ہو لہٰذا ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور بھلے طریقے پر ان کو ان کا مہر ادا کر دو۔ ہاں وہ پاک دامن ہو، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس اگر وہ قید نکاح میں آ جائے پھر بے حیائی کے مرتکب ہوں تو ان کی بمقابلہ آزاد عورت کے آدھی سزا ہے۔ یہ باندی سے نکاح کی اجازت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو برائی میں پڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو اور تمہارا صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں دوسرے مرد کے نکاح میں ہیں تو جب تک وہ قانونی طور پر اس مرد کے نکاح سے باہر نہ نکل جائیں اور عدت نہ گزار لے تب تک کسی دوسرے مرد کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی دشمن ملک سے جنگ ہو اور وہاں عورتیں گرفتار کر کے انہیں باندی بنا لی جائے، گرچہ ان کے شوہر دارالحرب میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اسلامی مملکت میں ایسی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک نے اسی کو الا ما ملکت ایمانکم سے تعبیر اور ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ تمام عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال، جائز اور درست ہے، لیکن چند باتوں کا ذہن میں رکھنا اور ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی تم کسی عورت سے نکاح کرو تو ان کا مہر انہیں ادا کر دو، اور دوسری بات اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے حلال طریقے سے نفع اٹھاؤ، اور تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ جو مہر طے ہوا ہے
پورا کا پورا مہر عورتوں کو تم ادا کر دو۔ البتہ اگر دونوں میاں بیوی مہر کی کمی بیشی پر راضی ہو جائے اور متفق ہو جائے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت اور استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مومنہ باندیوں سے نکاح کر لے، اس لیے کہ آزاد عورتوں کے مقابلے میں باندیوں کے حقوق آدھے اور کم ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں باندیوں سے نکاح کرنے میں کوئی شرم اور عار نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ چاہے عورتیں آزاد ہوں یا باندیاں ہوں، یہ تمام کی تمام آدم کی اولاد ہے اور ایمانی درجے کی حالت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ انسان کو عزت اور فضیلت دولت ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، لہٰذا ایمان کے اندر کس کا مقام زیادہ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنہ باندیوں سے نکاح کرنے کے بعد جب وہ کسی کے نکاح میں آ جائے اور وہ زنا کی مرتکب ہو جائے تو جو سزا غیر شادی شدہ آزاد عورت کی ہے یعنی 100 کوڑے، باندی کی سزا اس کا نصف ہوگی یعنی 50 کوڑے۔ غلام اور باندی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، دونوں کی ایک ہی سزا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باندیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے بھی غلام ہی ہوں گے، اور اس باندی کا جو مالک ہوگا ان بچوں کا مالک بھی وہی ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ باندیوں سے نکاح کرنے سے بچا جائے اور آزاد عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سبھوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔